کے کہا حضرت فلاں بندہ آپ کو سلام دے رہا تھا، میں خبردار اس کے سلام کا جواب میں نہیں دے رہا، نہ اس کو میرا جا کے سلام کہنا کیونکہ وہ بد مذہب ہے۔ تسا لو جفیاں، تسا پڑھو انہاں دے پیچھے نمازاں، تے پھر آپ کو جی مفتی اعظم پاکستان، میں کہنا نہ اے دو نمبری نہیں چلنی۔ کوئی مفتی اعظم ہوئے کہ بھاوے مفتی اعلی ہوئے، بھاوے مناظر اعظم ہوئے، بھاوے مناظر اعلی ہوئے، یاد رکھو اعلی حضرت کی تلوار دونوں طرف برابر چلتی ہے، ہم سے منافقت کی توقع مت رکھنا۔ کوئی ناسبیت کو سر پہ چڑھا رہا ہے، کوئی رافضیت کو سر پہ چڑھا رہا ہے، کوئی ان کو پال رہا ہے، کوئی ان کو پال رہا ہے، کوئی ان کے عقیدے کو تھاپڑا لگا رہا ہے، کوئی ان کے عقیدے کو تھاپڑا رہا ہے۔ اعلی حضرت کے مشن پہ رہو۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ کسی کو 10% اعلی حضرت چاہیے، کسی کو 20% اعلی حضرت چاہیے، کسی کو 50% اعلی حضرت چاہیے، ہمیں 100% مطلوب ہے۔ میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو، نمازیں تم ان کے پیچھے پڑھتے ہو، دینی القابات تم ان کو دیتے ہو، ان کے مجلسوں کو تم رونق بخشتے ہو، پھر ہمیں کہتے ہو 100%، اوے ہمیں 100% مطلوب ہے۔ عشق و محبت، عشق و محبت، وہ لگتار ہے، لگتار ہے۔ مفتی ہو اگر وہ عقیدے سے پچھلے، کوئی پنڈی سے مفتی ہو وہ عقیدے سے پچھلے، ہم تمہیں پہنچی ہم اعلی حضرت والے ہیں، کوئی ایمانی نہیں ہوگی۔ تعلقداریاں مت مانو، سمجھ کوئی نہیں آئی، اونچی آپ سنا۔ یہ میں یہاں سے بیان نہیں کر رہا، میں نے کراچی جا کے بھی بیان کیا، سامنے بھی کہا ہے، نہ یقین ہے سامنے بٹھاؤ پھر بھی کہوں گا۔ توجہ، میں چیلنج کرتا ہوں، مجھے سامنے بٹھاؤ، نہ کہوں میرا باپ ہی کیوں جی مفتی صاحب، ایک کنٹروورسی چل رہی ہے مفتی اعظم منیب الرحمان صاحب کی کہ ان کے خلاف ایک مشاہد صاحب نے بھی ویڈیو بنائی ہے، بیان دیا ہے، اس کے علاوہ غفران سیالوی صاحب نے ان کے خلاف سخت رد عمل دیا ہے، اور بھی کافی علماء کرام اس کے خلاف سخت رد عمل دے رہے ہیں، تو آپ کس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھیں کہ ہر تحریک کے اپنے نظریات اور عقائد ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پہ وہ تحریک، وہ جماعت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ جب ایک بندے کو مفتی اعظم بنایا گیا ہے، اگر وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے، اس کا اپنا فتویٰ یہ ہے کہ بعض مذہب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور خود وہ بندہ جا کے ان کے پیچھے ایک مقام پہ نماز پڑھ رہا ہے اور ایک مقام پہ ان کی مسجد کا افتتاح کر رہا ہے، اور اس پہ مفتی مشاہد صاحب نے ویڈیو بنائی، اور اس کے رد عمل میں بہت سارے لوگ بولے، کئیوں نے کہا بنانی چاہیے، کئیوں نے کہا نہیں بنانی چاہیے، پھر جناب غفران صاحب نے تو بہت بڑا رد عمل دیا۔ یاد رکھیں کہ انہوں نے ٹھیک رد عمل دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گردن میں جو سر گیا نا، یہ پتہ نہیں کب نکلے گا۔ بھئی ایک کام ایک بندے نے کیا ہے، اس کی وضاحت دے دیں کہ یہ جتنے فرقے بن چکے نا، یہ اس وجہ سے بنے کہ ایک بندے نے غلطی کی، معافی نہیں مانگی۔ اگر اتنا بڑا عہدہ ہے اور وہ جا رہے تھے، ان کا حق بنتا تھا کہ اس کے بارے میں ویڈیو کوئی بیان اپنا دے دیتے کہ یہاں جانا میری فلاں فلاں مجبوری ہے، یا حکومت نے مجھے بھیجا ہے، یا کوئی مجھے فلاں ضرورت ہے، اس وجہ سے میں گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب بندہ وضاحت بھی نہیں دے رہا، کوئی بات بھی نہیں کر رہا، اور پھر جب مشاہد صاحب نے اس کی پکڑ کی ہے، کہتے یہ بچہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سارے کہہ رہے تھے اس کی عمر چھوٹی ہے۔ بھائی اس میں چھوٹی اور بڑی عمر کا کیا کردار ہے؟ اس میں تو دلائل دیکھے جائیں گے کہ دلائل پختہ کس کے ہیں، اور اس کی بات کو مان لیا جائے گا۔ ایک بندہ ساری زندگی اپنے آپ کو بریلوی کہہ کے وہ چندہ اکٹھا کرتا ہے، اور اس کی بیس پہ اس کی نوکری ہے، جاب ہے، سب کچھ ہے، اور اس کے بعد وہ اس کے خلاف کام کرتا ہے اور پھر وضاحت بھی نہیں دیتا۔ یہ زیادتی جن لوگوں نے ان کی پکڑ کی ہے، ٹھیک پکڑ کی ہے، لیکن ایک بات کا میں اپنے پاس سے اضافہ کروں گا، وہ یہ ہے کہ سمجھانے کا ایک انداز ہے، سب سے پہلے وہ اختیار کیا جائے، اس کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا پھر اس کو ایکسپوز لازمی کیا جائے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ پرسنل رابطہ کریں، جس بندے سے غلطی ہوگی آپ اس کو مطلع کریں کہ فلاں جگہ سے آپ نے غلطی کی ہے۔ اگر وہ معافی مانگ لیتا ہے تو پھر معاملے کو اس حد تک نہیں اچھالنا چاہیے، ڈائریکٹلی پہلے پرسنل ضرور رابطہ کیا کریں کہ آپ نے فلاں غلطی کی ہے تو لہٰذا اس کو درست کر لیں۔ پھر بھی وہ نہیں کرتا تو آپ کہیں گے پھر اس کو ایکسپوز کیوں کرنا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ جب راہ پر بنا ہوا ہے، وہ دار حقیقت 2 نمبر ہو چکا ہے۔ جب 2 نمبر ہو چکا ہے پھر اس کو ایکسپوز کرنا یہ لازمی ہوتا ہے۔ یا دین اسلام کی باری ہے، ایک بندہ اس کو فالو کرنے والے 10,000 بندے، 20-50,000 بندہ اس کو فالو کرنے والا ہے، جب وہی لینڈ سے اتر جائے گا تو پیچھے والے سب خود بخود ہی اتر جائیں گے۔
تو یہ ساری زندگی جو فتوے دیتے رہے، یہاں نہیں نماز پڑھ سکتے، وہاں نہیں پڑھ سکتے، وہ سارے کدھر جائیں گے؟ تو لہذا اگر کسی بڑی شخصیت نے کوئی کام کرنا ہے اس کی وضاحت لازمی دیا کریں تاکہ یہ انتشار نہ پھیلے۔